ایسا کہا جاتا ہے کہ طالبان کی جو شروعات ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے نکل کے آتی ہے. آپ دیوبند سے آتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ دنیا بھر میں یہ دھارنا ہے کہ تو دیوبند کی اصل سوچ ہے وہی طالبانی سوچ ہے؟ ایسا پرچار ہو رہا ہے، اور جتنے پاکستان کے مدرسوں سے، افغانستان کے مدرسوں سے طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ نکل کے آتی ہے، وہ سارے دیوبندی مدرسے. ہاں ٹھیک ہے. اب میں اس کے دو باتیں ہیں اس میں. ایک سوال یہ ہے کہ دیوبند تو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے، اب یہاں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ دیوبند کا جو سب سے پہلا ہیڈ ٹیچر تھا، سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اور بعد میں دیوبند کا جو ہیڈ ٹیچر بنے، وہ مولانا محمود حسن دیوبندی تھے. یہ ان کا دیہانت ہوا ہے 1920 میں. اور یہ جو افغانستان میں سرکار بنائی تھی، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا راجہ مہندر پرتاپ کا، ان کے شاگردوں نے، ان کے شیشیوں نے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے مل کے بنائی تھی. وہ اس سوچ کے آدمی نے پلاننگ یہاں سے کری تھی، امپلیمنٹ وہاں کیا تھا. 99% سے زیادہ مسلم لوگوں کی لینڈ تھی، لیکن پریزیڈنٹ بنایا تھا متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ جی کو. تو کیا سوچ ہوگی؟ وہ سوچ یہ نہیں تھی جس سوچ کو دیوبند سے جوڑا جا رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں اس کو کاٹنا ہے. یہی تو جوڑا جا رہا ہے نا. اور کاٹنے کے لیے، اب اس وقت کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیا میں آ گئے ہیں، مجبور ہو گئے. مجبور نہیں ہوئے، انڈیا کو چوز کیا تھا. مولانا حسین احمد مدنی جو مولانا محمود حسن کے شیشے تھے، وہ بھی، اور میرے گرینڈ فادر تھے اور جمعیت الماہرین کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ ٹو نیشن تھیوری جو پیش کی جا رہی ہے انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے، جناح صاحب کی طرف سے، یہ ٹو نیشن تھیوری ان اسلامک ہے. اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کو لوگوں نے بھلا دیا. چلیے شکریہ، اس بہانے ذکر تو آیا. تو دیوبند کے لوگ، دیوبند کا دیکھیے، دیوبند کیا ہے، یہ بھی ایک کافی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. اصل ہے اسلام، اللہ کو ایک ماننا، فلاں فلاں فلاں، جو انڈیا کی بھی جو اوریجنل، اگر آپ سناتن دھرم کو دیکھیں گے تو وہ اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اکثر چیزیں. اب اسلام، اس کے بعد پھر اس کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں حنفی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں، 4 اسکول ہیں. وہ ہے اصل اسکول، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. اس انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان 99% یا چلو احتیاط سے 90% کہہ لو، وہ حنفی ہیں. تو دیوبند میں اور انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر، وہ جو کیرلا وغیرہ کے مسلمان ہیں، وہ حنفی نہیں ہیں، وہ شافعی ہیں. یہ حنفی ہیں، ایک چیز ہوئی. پھر دیوبند تو 1866 میں اسٹیبلش ہوا ہے، اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا ایک اسٹوڈنٹ سے. تو اپنے آپ میں دیوبند کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے. اصل تو حنفی ہیں، جو ایک لارجر ہے، وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، ٹرکی میں ہے، فلاں ہے فلاں. افغانستان کے لوگ بھی حنفی ہیں، دیوبند سے پڑھ کے گئے تھے اس زمانے کے لوگ. وہ مولانا محمود حسن کے جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیوبند سے، اسکول کے ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا کسی اسکول سے جہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہے. بس اتنی سی بات ہے. پر دیوبند میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ تو اگر وہ دیوبند میں یہ سکھایا گیا ہوتا، تو جب اسلام کے نام پر ایک اسٹیٹ بنائی جا رہی تھی، تو دیوبند سب سے پہلے اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا. کیونکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ابھی ویکینڈ پہ پریاگراج جا رہا تھا، فلائٹ میں میرے بغل میں عارف محمد خان صاحب بیٹھے تھے، جو کہ دیوبند کے بہت ہی پرانے ورودھی رہے ہیں. تمام انہوں نے آرٹیکلز لکھی ہیں، کتابیں لکھی، انہوں نے اپنی کچھ کتابیں بھی دی، آرٹیکلز بھی دی، جو میں نے پھر پڑھے. اور عارف محمد خان صاحب کا یہ چارج ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ دیوبند کی جو اصل سوچ ہے وہ وہی سوچ ہے جو طالبانی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داڑھی والے مولانا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سوچ جدا ہے طالبان کی سوچ سے، لیکن دیوبند کی جو اصل سوچ ہے، جو آپ کو کیمرے پہ دکھتی نہیں، کبھی باہر نہیں آتی، اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہے. دیکھیے،
ہم کبھی یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ ہماری اور طالبان کی سوچ الگ ہے، ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے آپ سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور ہمارے انڈیا کی سوچ ایک ہے. میں کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کہ میں یہ کہوں کہ میری اور طالبان کی سوچ الگ ہے. نو، میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ ہمارے یہاں سے کسی نے کبھی کہا ہے کہ ہماری اور طالبان کی سوچ الگ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی سوچ ایک ہے. تو الگ نہیں ہونی چاہیے آپ کی سوچ. میں کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی سوچ ایک ہے. میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو اس سے کہ نہیں وہ تو الگ ہے میں الگ ہوں؟ میں کیوں کروں؟ کس کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ نظر آتا رہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی، اور سن لیجئے، آنکھ ٹیڑھی کر کے اگر کوئی انڈیا کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی. میرا انڈیا ہے، میں انڈین ہوں، میں نے انڈیا کو چوز کیا، میرے بزرگوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے. انڈیا انڈیا ہے. اتنا کمزور ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا انڈیا. انڈیا کی سب سے بڑی طاقت، انڈیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ انڈین مسلمز ہیں. ہم ہیں انڈین. ہم نے انڈیا کو اپنا سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ مانا ہے، مانتے رہیں گے. ہمارا انڈیا ہے. تو ان کو بہت مرتبہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سوتووں کو کیسے جگائیں گے؟ نہیں، جگتووں کو کیسے جگائیں گے؟ سوتووں کو تو جگایا جا سکتا ہے. اب وہ تو جگے ہوئے ہیں اور اسکالر ہیں بڑے، تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا کہ وہ کس بات پر ان کو اعتراض ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے، تو ہم نے کبھی انکار کیا کہ جہاد ضروری نہیں ہے؟ ہاں جہاد ضروری ہے، بالکل ضروری چیز ہے جہاد. ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ اور کبھی نہیں انکار کیا جا سکتا. اور سن لیجئے، اگر بریگیڈیئر عثمان اور عبدالحمید نے جان دی ہے تو وہ جہاد تھا اس کا، تو جان دی ہے اور شہادت کا جام نوش کیا ہے. جام اس کو کہتے ہیں نا سر. تو شہادت کا جام نوش کیا ہے بریگیڈیئر عثمان نے بھی، عبدالحمید نے بھی، اور بہت ساری مثالیں ہیں چھوٹے چھوٹے بیچارے جن کا جب نام آپ نہیں یہ آتا. کہتے ہیں کہ طالبان کی سوچ وہی ہے جو ہماری سوچ ہے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے خلاف کیوں بولوں؟ نہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے یہ مولانا مدنی صاحب تو بچ کے نکل گئے، بولنا ہی نہیں چاہتے تھے طالبان کے خلاف. نہیں، آپ اس کو گھمائیے مت راہل جی. دیکھیے، گھمائیے مت آپ اس کو. آپ بات چل رہی ہے عارف بھائی کی، تو آپ ان کے بارے میں انہوں نے ایک دھارنا قائم کی ہوئی ہے دیوبند کے بارے میں، اور وہ سوچی سمجھی ہے، کیونکہ اس سے انہیں اسپیس ملتا ہے. تو اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو. میں ان کی بات کو کاٹنے کے لیے، نیگیٹو بات کرنے کے بجائے ایک پوزیٹیو بات کر رہا ہوں. دیوبند بھی، انڈیا کے مسلمان بھی، دیوبند انڈین مسلمز میں دیوبند ایک چیز ہے، بس ایک چیز ہے دیوبند. اصل تو انڈین مسلم ہے. تو انڈین مسلم کیا ہے پرابلم؟ دیکھیے، آپ نے بیچ میں ایک سوال اور کیا تھا، اس کو میں نے جواب نہیں دیا تھا. میں دوبارہ اس کے اوپر آ جاتا ہوں سیدھے. آپ نے کہا تھا انڈین مسلمز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ کل کو خلافت قائم کریں گے، وہ خلیفہ بنیں گے، اور فلاں ہوگا، اور پھر انڈین مسلم بھی بیعت لیں گے. وہ بیعت کا لفظ یوز کرتے ہیں جو داعش والوں نے، آئی ایس ایس والوں نے جو یوز کیا تھا وہاں، بغدادی نے اور فلاں نے. تو تب کیا ہوگا؟ تو ایک من میں ایک ڈر بھے پیدا کیا گیا. وہ بھے تو آف کورس اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا نا، کہ وہ انڈیا کا مسلمان کہاں جائے گا. تو میں کہتا ہوں بھائی، آپ انڈیا کا اگر دیوبند کو دیکھیں، اگر طالبان کو دیکھیں، اگر انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، انڈین علماء کو دیکھیں، انڈین مدرسوں کو دیکھیں، تو دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ہے میڈیا. میں میڈیا کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، آپ کے یہاں موجود ہوں اور آپ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا. لیکن ایک میڈیا نے پرسیپشن بنایا ہے، اور اس پرسیپشن کے بننے کی وجہ سے اور ایک خاص نیریٹیو بیان کیے جانے کی وجہ سے ریگولر آج کی تاریخ میں انڈیا کا مسلمان اپنے آپ کو بہت سپریس فیل کر رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے انڈین مسلمز کی پوزیشن کو.